الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ یونس 10 نمبر کی سورہ، رمضان 2024 اور 10واں روزہ۔ سورہ یونس کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا ہر حصہ مشرکین کے عقائد کے خلاف ایک بحث پر مشتمل ہے۔ ہر حصے میں قرآن کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز اور اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے۔ آیت 1 اور 2 میں، پہلے حصے میں یعنی ابتدائی 2 آیات میں قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ قرآن کتاب حکیم ہے جو قریشی کے ایک انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہو اور کافروں کے لیے تنبیہ ہو۔ اس کے بعد کافروں کے اس الزام کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر قرار دیا۔ پھر آیات 3 تا 20 دوسرا حصہ ہے جس میں قریش کے عقیدہ شرک اور عقیدہ آخرت کی تردید کر کے وضاحت کی گئی کہ قرآن نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ وہ اختیار رکھنے والا مدبر ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں ہو سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اس لیے اسی کو رب مان کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی قیامت برپا کرے گا تاکہ عدل کے مطابق جزا اور سزا دی جا سکے۔ وہی سورج اور چاند کا خالق ہے۔ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ دنیا تخلیق کی ہے، اس لیے اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ خالص دنیا دار لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی اس دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں، یہ غافل ہیں اور اپنی سرکشی میں طاق ہیں۔ ان مصرفین کے لیے دنیا خوشنما بنا دی گئی ہے، لیکن ان مجرمین کو تاریخ ہلاکت اقوام سے سبق لینا چاہیے کہ ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو خلیفہ بنا دیتا ہے۔ منکرین آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خالص توحید کی دعوت دینے والے قرآن کو یا تو بدل دیجئے یا پھر اس قرآن میں ترمیم کر لیجئے۔ اس مطالبہ کا جواب دیا گیا کہ قرآن کو بدلنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا۔ مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی نفی کی گئی اور حسی معجزات کے مطالبے پر قرآنی معجزے پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر تیسرے حصے میں جو کہ آیات 21 سے شروع ہوتا ہے، قریش کی دنیا دار مادہ پرست کی عادت سے مجادلہ اور قرآن کے بارے میں چیلنج ہے۔
کہ اس طرح کی ایک صورت بھی اللہ کے بغیر سامنے نہیں لا سکتے. انسان کی ناشکری اور اس کی بغاوت، یعنی یبغون فی الارض، زمین پر اس کی بغاوت، اور خود اپنے نفس کے خلاف بغاوت. بغیکم علی انفسکم پر گرفت کی گئی ہے کہ اسے آخرت کا خوف اختیار کرنا چاہیے. دنیا کی زندگی کو ایک خوبصورت تمثیل سے سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اصحاب الجنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اصحاب النار میں. پھر احوال قیامت سے ڈرایا گیا. توحید کے مزید دلائل دے کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا رب ہے. اللہ اور من دون اللہ کے درمیان موازنہ کر کے پوچھا گیا، کیا کوئی شریک کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن کسی مخلوق کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے. مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ اس طرح کی ایک صورت ہی لا کر دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان اندھوں اور بیروں میں بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. منکرین آخرت کو ڈرایا گیا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہ خسارے میں رہیں گے. پھر آیات 47 تا 58 میں، جو کہ چوتھا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلہ ہے اور قرآن کا تعارف ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت بن جاتا ہے. اس حصے میں بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس پر کافروں نے سوال کیا، یہ وقت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ وہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور کسی کمی بیشی کے بغیر مجرمین کو وقت مقررہ پر ہلاک کر دیا جائے گا. قیامت کا اس بات کیا گیا کہ اس دن لوگ زمین کی ساری دولت فدیے میں دے کر چھوڑنا چاہیں گے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ ظلم کے بغیر فیصلے کیے جائیں گے. ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں نصیحت آ چکی ہے، جو سینوں کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے. مسلمانوں کو اس نعمت پر خوشیاں منانا چاہیے. اور پھر آیات 59 سے 70 تک یہ پانچواں حصہ ہے سورہ مبارکہ سورہ یونس کا. قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ یہاں کیا گیا ہے. مشرکین کو ان کے خود ساختہ حلال و حرام پر ٹوکا گیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ اور افطرا ہے. چنانچہ فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. آیت نمبر 59. اللہ کے نیک بندے اور اس کے دوست یعنی اولیاء اللہ ایمان لا کر تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ کافروں کی باتوں پر افسردہ نہ ہوں. مشرکین محض گمان کی بنیاد پر ایک عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم لازوال اختیارات ہیں، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں. اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر آیات 71 تا 93 میں، جو کہ چھٹا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا،
قریش کے لیڈروں کو قوم نو اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کافرین کے لیے بہت ناگوار تھی۔ انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر کے کشتی والوں کو بچا لیا اور دوسری قوموں کو ان کی جگہ جانشین بنا دیا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فرعون اور اس کے کمانڈروں نے استکبار سے کام لیا، وہ مجرم تھے، انہوں نے حق کو جادو قرار دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون زمین پر اپنی بڑائی الکبریاء فی الارض چاہتے ہیں۔ فرعون اور اس کے فوجی کمانڈروں کی حکومت دہشت گردی کی بنیاد پر قائم تھی۔ چنانچہ خوف کے مارے سوائے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے کمانڈر مفسد بھی تھے اور مجرم بھی تھے۔ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اللہ کا توکل اختیار کریں۔ دونوں بھائیوں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ وہاں مصر میں کوئی مسجد بنا لیں اور نماز ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مسترد کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی بد دعائیں قبول ہوئیں۔ فرعون اور اس کے فوجی لشکر غرق ہوئے جو بغاوت اور دشمنی کے جرم کے مرتکب تھے۔ ڈوبنے کے بعد فرعون ایمان لایا، لیکن عذاب آنے کے بعد تو توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ایک استثناء تھا کہ عذاب آنے کے بعد بھی قوم یونس کی دعا قبول کی گئی۔ قرآن کا معجزہ، قرآن کا یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ فرعون کی لاش تقریباً 3300 سال گزر جانے کے باوجود 1300 قبل مسیح سے آج تک محفوظ ہے۔ اور پھر آیات 94 سے 104 7واں یہ حصہ ہے، بتایا گیا کہ قرآن شک سے پاک ہے، لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ وہ لوگوں کو ایمان کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسانوں کو خیر اور شر کی آزادی عطا کی ہے۔ مشرکین کو تاریخ کے ایام سے ڈرایا گیا کہ وہ بھی ہلاک کیے جا سکتے ہیں، اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ رسولوں کو اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آیات 104 سے 109 میں یہ 8واں حصہ ہے سورہ مبارکہ سورہ یونس کا، اور یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ سورہ یونس کا۔ قرآن پر ایمان لانے، اس کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انسانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کریں، جو نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی، اور جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی۔ ان ہستیوں کو پکارنے اور دعا کرنے سے روکا گیا جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ آخر میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی طرف سے قرآن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اب انہیں اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ گمراہی کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کر لیں یا مسترد کر دیں۔ فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتدى فإنما يعتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يدل عليها. آیت نمبر 108 کہ لوگوں کو آزادی حاصل ہے، وہ چاہیں تو قبول کر لیں یا مسترد کر دیں، اب حق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کردہ وحی کی پیروی کرنے اور اللہ کے فیصلے تک صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ مبارکہ سورہ یونس 10 نمبر کی سورت قرآن پاک میں قرآن مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں توحید، رسالت اور آخرت کے منکر مشرکین مکہ پر اتمام حجت قائم کر دیتی ہے، اعتراضات کے جوابات دے دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس دعوت کو قبول کریں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔